بازار دمشق اور پورا دمشق بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ یزید کا حکم تھا کہ ہر شہر کو سجایا جائے، وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ ایک صحابی حضرت سہل بن سعد ساعدی، بخاری و مسلم میں ان سے بہت ساری روایات مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں، کتب سیر میں یہ واقعہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے چلا، مجھے فلسطین جانا تھا کسی کام سے، تو رستے میں جب دمشق پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پورا دمشق بقعہ نور بنا ہوا ہے، جھنڈیاں لگائی گئی ہیں اور جشن کا سما ہے، عید کے تہوار کا خوشی نظر آ رہی ہے، عید کے تہوار کے جیسی خوشی نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی ان کی علاقائی عید ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ تمہاری ثقافت میں کوئی علاقائی عید ہے جس کو تم منا رہے ہو، اتنی زیادہ سجاوٹ کر رکھی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم شام کے نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں شام کا نہیں، میں تو مدینہ سے آیا ہوں، مجھے فلسطین جانا تھا تو رستے میں رکا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یزید کے خلاف بغاوت کی تھی کسی نے، تو اس بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، اور یہ جو قافلہ ہے یہ وہ باغیوں کے سر ہیں، اور یہ جو عورتیں ہیں یہ باندیاں بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ دیکھوں کہ یہ کون باغی ہیں۔ تو جب آپ قافلے میں وہ نیزوں والی جگہ پہ آئے جہاں پر نیزوں پر سر تھے، تو حضرت امام علی مقام کا سر دیکھ کر کہنے لگے کہ اس شخص کا چہرہ تو حسین بن علی جیسا لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر امام علی مقام کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، حضور کی زبان چوستے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کسی شخص نے کہا کہ ارے تم دھوکہ کھا رہے ہو، ان کی شکل حسین سے نہیں ملتی بلکہ یہ خود حسین ہیں۔ حضرت سہل کی چیخ نکلی اور آپ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور حضرت سہل فرماتے ہیں کہ پھر میں اس قافلے کے ساتھ دربار یزید تک پہنچا، اور اس دربار میں جو واقعات ہوئے وہ بیان نہیں کر سکتا۔